السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے جو نظام انسانوں تک پہنچایا اور جو قانون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو عطا کیا گیا، اس نظام اور قانون میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو شریک کیا کہ ہر انسان اس نظام اور اس قانون کا پابند ہے۔ جب بھی کوئی پیغام اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا تو انسانوں کو دیا، ایسا نہیں کہ انسانوں نے کوئی بھید بھاؤ کیا۔ جو بھی نظام آئے گا اولاً تمام انسانوں کے لیے ہوگا، ثانیاً اس نظام میں خاتون اور رجال سب شریک ہوں گے۔ جو نظام مردوں کے لیے ہوگا وہی نظام خواتین کے لیے بھی ہوگا۔ اگر ایک مرد کو ایمان لانا ہے تو ایک خاتون کو بھی ایمان لانا ہے۔ اگر ایک خاتون ایمان لا کر کے جنت کا مستحق بن سکتی ہے تو ایک مرد بھی اسی طریقے سے جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اگر ایک مرد ایمان نہیں لاتا ہے وہ جہنم کا مستحق بن سکتا ہے تو ایک خاتون بھی اگر ایمان نہیں لاتی ہے تو وہی جہنم کا مستحق بنے گی۔ لہذا یہ دین اور یہ نظام ایسا ہے جس میں مرد اور خواتین سب برابر ہیں۔ ہر ایک کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے متعین کر دی ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ دین کی پابندی کریں اور دین کے مطابق عمل کریں اور اپنی زندگی اسی طریقے سے گزاریں۔ جب اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ کو سب سے پہلے خطاب کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق دیا اور یہ تعلیم دی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ پڑھنے کی جو بات کہی گئی یہاں بھی اللہ رب العالمین نے کوئی فرق نہیں کیا کہ پڑھنے میں صرف مرد پڑھے خواتین نہ پڑھے، بلکہ خواتین کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ کلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کے کال میں پڑا ہے بحیثیت انسان سے وہ خاتون ثانیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اللہ کا یہ پیغام انہوں نے ہی سنا تھا۔ بات تقریباً واضح ہو رہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کی اور ان کو بلند و بالا ہٹایا، ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، تو وہ مقام بھی اسی علم کی بنیاد پر اللہ نے ان کو دیا۔ اور اگر اس علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک جنس کو اس سے محروم کر دیا جائے تو یقیناً یہ انسانوں کی بہت بڑی ناانصافی، مردوں کی بہت بڑی ناانصافی ہوگی اور یہ ظلم ہوگا ایک جنس کے اوپر۔ پچھلے خطبے میں آپ نے علم سے جو متعلق گفتگو سنی تو اس میں گفتگو عموماً مردوں کے تعلق سے کی گئی تھی۔ آج
اسی علم سے متعلق گفتگو ہے، لیکن یہ گفتگو خواتین سے تعلق سے ہے کہ ایک انسان جب بحیثیت انسان برابر ہے اور بحیثیت خطاب اللہ رب العالمین کے دین کا مقابل ہے اور اس کا پابند ہے، تو ایک جنس تعلیم حاصل کرے اور دوسرا اس سے محروم رہ جائے تو یہ جو ہے بڑی ناانصافی کی بات ہوگی اور بالکل غیر معقول بات ہوگی۔ ایک معاشرہ صرف مرد سے نہیں بنتا ہے، نہ صرف عورت سے بنتا ہے، مرد اور عورت سے مل کر کے یہ معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ معاشرہ میں جیسے مرد علم کا محتاج ہے ایسے خاتون بھی علم کا محتاج ہوتی ہے۔ علم کا حاصل کرنا یہ شخصی ضرورت بھی ہوتی ہے اور معاشرتی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہر ایک انسان اپنے ذات کے لیے علم کا محتاج ہوتا ہے، ایسے پورے معاشرے کے لیے جو ہے وہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ علم کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا اس میں محتاج ہوتا ہے۔ ایک خاتون دوسرے خاتون کا محتاج ہوتی ہے، ایک مرد دوسرے مرد کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ اس سے برعکس بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کی بات کی جاتی ہے اور شریعت میں جو خطاب کیا جاتا ہے تو اس خطاب میں سب کے سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اگر یہ کہا گیا کہ آتی مبتلا کا زکات تو نماز کی پابندی صرف مرد کریں گے، زکات دینے کی ذمہ داری صرف مرد کے اوپر ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب ایمان کی بات آتی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خواتین ایمان نہ لائیں، صرف مرد ایمان لائے۔ لہذا جو بھی حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس حکم میں سب کے سب شریک ہے، اور جب سب کے سب شریک ہے تو اس علم کے حصول میں ہر ایک کو ویسے ہی درجہ لینا چاہیے اور ہر ایک پر ویسے ہی توجہ دینی چاہیے۔ اگر یہاں پر ناانصافی کی گئی تو یاد رکھیے کہ انسانیت کا جو ماحول ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے معاشرے کا جو ماحول ہونا چاہیے وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب تک دونوں سے گاڑی کے دونوں پہیے نہیں لگیں گے تب تک انسان صحیح معنوں میں انسان نہیں بن سکتا اور مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ علم کو حاصل کرو، کیا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اگر میں کبھی فرمایا کل مسلم، جب یہاں آنا کل مسلم کی بات آئی تو اس میں مسلمہ خاتون شامل ہے، اگر روایت کر دی کیونکہ شیطان جب بھی ہوتا ہے تو اس میں دونوں شریک ہوتی ہیں۔ تو جہاں یہ بات کہی کہ علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے تو اس میں مومنہ خاتون بھی شامل ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت تھی کہ میں اللہ علیہ وسلم یہ تک تو دین کہ اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو اس کو دین کا سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس بھلائی میں ایک بھی جنس کے لوگ تو شریک نہیں ہے، جیسے یہ اس علم کو حاصل کریں گے بھلے کریں گے ایسے وہ بھی خاتون بھی اس علم کو حاصل کرے گی بھلا کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ سمجھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو یہ سب سے پہلے وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس بہتری کا حقدار جہاں مرد ہے وہی خاتون بھی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لیے جو کچھ سکھایا اور جو کچھ بتایا، جو نظام دیا، اس نظام سیرت میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے جو خطاب کیا ہے قرآن کریم میں، جس نے مومنہ کے ساتھ مومنہ عورتوں کا کو نامزد کر دیا ہے تاکہ شبہ مٹ جائے
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کس چیز میں مددگار ہے؟ ہمارے امور میں مددگار ہے. ان کی ذمہ داری اللہ نے کیا بتائی؟ یہاں پہ لوگوں کا دل ہوتا ہے منکر کہ یہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے لوگوں کو معقول کرنے کا طریقہ بتائے. نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ بتانے کی ذمہ داری ان دونوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، مردوں کے اوپر بھی اور عورتوں کے اوپر بھی. ظاہر بات ہے جب دونوں کے اوپر وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو دونوں کو اس کا حاصل کرنا اور اس کا سیکھنا یہ برابر ہونا بالکل ضروری ہو گیا کہ ایک خاتون بھی وہ سیکھ ہے اور ایک مرد بھی وہ سیکھ ہے. کیوں؟ اگر ایسا نہیں کرتے، نہیں سیکھتے تو ایسی صورت میں اس ذمہ داری کو ادا ہی نہیں کر سکتے جبکہ اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا حکم اس آیت کے ذریعے سے دیا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی بصیرہ، بتا دیجیے لوگوں کو کہ میرا راستہ یہ ہے کہ علم و بصیرت حاصل کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. بغیر علم کے دلالت کی دعوت ہے، گمراہی کی دعوت ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہمارے ان بندوں کو بتا دیجیے کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام کرنا ہے، معلوم اور منکر کے لوگوں کو بتانا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے اس کو حاصل کرو، وہ بصیرت تم کو دی جائے تب یہ کام تم کر سکتے ہو. کیونکہ بغیر علم کے، بغیر بصیرت کے دعوت و تبلیغ کا کام ممکن نہیں ہے اور دعوت و تبلیغ تم سب کو کرنا ہے. تم مسلمانوں تم بہترین امت ہو. جب امت مسلمہ کی بات کہی جاتی ہے تب اس میں نہ چھوٹے کی تمیز ہوتی ہے نہ بڑے کی، اور نہ مرد کی تمیز ہوتی ہے نہ عورت کی. امت مسلمہ میں سب تمیز ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم سب کے سب، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو، بہترین امت صرف ایک راز سے ہو کہ تم انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھانے والے ہو. ایک انسان کیسے رہے گا اور ایک انسان اپنے گھر کو کیسے پہچانے گا، یہ باتیں لوگوں کو بتانا یہ بہت بڑی خدمت ہے اور وہ خدمت تم سب کو انجام دینا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. میرے بھائیوں، اور اس سے روشنی میں اور اس منظر میں جو اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اور آج کے زمانے کو تو یہ بات مردوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ خواتین کی زندگی میں بالکل روزن کی طرح عیاں نظر آتا ہے. جہاں مسلمانوں کی ایک جماعت اصحاب سنت کے نام سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو حاصل کرتے تھے اور جہاں صحابہ کرام انفرادی طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، دور دراز سے سفر کرتے بھی آتے تھے، وہی خواتین بھی اس میں دلچسپی رکھتی تھی اور علم دین کے حاصل کرنے میں بڑا جوش اور بڑا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ ہم سے اس روایت سے یہ بات روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے جس میں حضرت اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ خواتین ملت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ شکایت کیا کہ بڑا بڑا کردار ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر آج کی مجلس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مردوں کا غلبہ ہو گیا ہے. آج کی مجلس میں زیادہ تر مرد ہی سبھی کہتے ہیں اور ہر روز مجلسوں میں جو آپ کی عمومی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنے سے قاصر رہتے ہیں. لہٰذا دین کی باتیں، دین کی طرف اور اللہ رب العالمین کا نظام حاصل کرنے کا موقع مردوں کو زیادہ ملتا ہے، مردوں کو ملتا ہے. لہٰذا آپ ایسا کیجیے کہ خواتین کے لیے آپ ایک دن دیکھیے جس میں ان کو
وہاں نصیحت کیجیے، ان کو بتائیے دین کیا ہے، دین کے مسائل کیا ہے، دین کے فروعات کیا ہے، دین کے جزیات کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا نظام کیا ہے. کیونکہ امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کریں گے. اگر آپ کی مجلس سے حضور رہتے ہیں اور آپ کے علوم سے اور آپ کے بتائے ہوئے خدمت سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکے اور اس سے معلوم نہ کر سکے. چنانچہ جو خاتون میرے درخواست رسول اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تردد کے فوراً خاتون کی درخواست کو قبول کیا اور وہاں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤں گا، وہاں کو نصیحت کروں گا. حالانکہ یہ خواتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت کی نماز ادا کرتی تھی، جمعہ کی نماز میں شریک ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہوا کرتے تھے جمعہ کے اس کو سنتی تھی. فجر کی نماز کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی درس دیتے تھے، اس درس کو بھی یہ سنتی تھی. اس طریقے سے جو ہے دوسروں کے ذریعے مردوں کے ذریعے اپنے اپنے گھر والوں سے بھی معلومات پہنچتی تھی. یہ سارے سسٹم رائج تھے اور یہ سارے طریقے وہاں جاری تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے درخواست کیا کہ نہیں آپ اسپیشل وقت دیجیے، ہم کو الگ سے ہمارا انتظام کیجیے. جی ہاں، خواتین کے تعلیم کا الگ سے انتظام کرنا گویا کہ ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں ایسے ہی اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، ان کے انتظام کرنا گویا کہ ہماری ذمہ داری ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے عام خواتین انصار کے تعلق سے کہ یہ خواتین انصار خواتین جو تھی کتنی اچھی خواتین تھی. نعم النساء والنساء الانصار لم يكن يملؤ الحياء من التفقه في الدين. کہ یہ انصار سے ہوتے یہ اتنی اچھی عورتیں تھیں کہ شرم و حیا بھی ان کو نہیں آتی تھی دین کے مسائل سے سمجھنے میں. ایسی ایسی باتیں پوچھتی تھی خواتین کے مسائل کے مطابق جن کو ایک خاتون پوچھتے ہوئے شرم کرتی ہے. لیکن یہ کتنی اچھی عورتیں ہیں، کتنی بڑی عورتیں ہیں، کتنی پیاری عورتیں ہیں کہ دین سے حاصل کرنے کے سلسلے میں شرم و حیا بھی نہیں کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے سوال کرتی ہے اپنے ان مسائل کے بارے میں. تو وہ عورتیں جو دین حاصل کرتی ہے، جو علم حاصل کرتی ہے، ان کی تعلیم جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا ہے اور ان کی خوبی بتائی ہے. تعلیم کے سیاق و سباق میں یہ بات انہوں نے کہی ہے اور جتنا کا استعمال کیا ہے وہ تمام انصار خواتین کے سلسلے میں استعمال کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ خواتین کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو سسٹم جس جنازے میں بنتا ہے اس سسٹم میں شریک ہو اور اس طریقے سے علم کے سلسلے میں کبھی کوئی نہ بڑھے اور یہ اپنے دل میں خیال نہ رہے کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو دوسرے جنس کا کام نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدین میں نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد جب خطبہ دیتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تعداد مسلمانوں کی عید میں بہت زیادہ ہوتی تھی کیونکہ عید تو ایک ہی دن ہوتی تھی، جمعہ مختلف مہینے میں ہوتی تھی، وہاں ہٹ جاتے تھے لیکن عید میں سب اکٹھا ہو جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، مردوں کو واضح نصیحت کیا، جو باتیں بتانی تھی وہ باتیں بتائی. آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ہماری یہ آواز عورتوں تک نہیں پہنچی ہے. چنانچہ آپ وہاں سے جہاں مردوں کا خطبہ کیا تھا وہاں سے صفوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے خواتین کی نماز جہاں ہوئی تھی مردوں کے پیچھے وہاں ان کے قریب آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح نصیحت کیا، ان کو دین کی باتیں بتائی. تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا احساس تھا اور کتنا جذبہ تھا کہ خواتین کہیں محروم نہ ہو جائے اس علم سے جو علم مردوں کو دیا گیا. جی ہاں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو حکم دیا تھا عیدین میں شریک ہونے کے لیے. چنانچہ صحابیہ میں عقیدہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج الحرائق والحلیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو یہ حکم دیا کہ ہم گھروں سے خواتین کو نکالے کی نگاہ میں جانے کے لیے، حتیٰ کہ وہ خواتین جو غالب ہیں وہ جو پردوں میں رہتے ہیں گھروں سے باہر نہیں جاتی ہیں وہ بھی رہے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو معذور ہیں نماز پڑھنے سے وہ بھی نگاہ میں جائے. یہ ہر خیر وہ لاحت المسلمین سوال یہ ہوا کہ آخر ان کو نماز پڑھنے نہیں ہے تو یہ تو وہاں پر جائے. جواب یہ آیا کہ وہاں جو خیر ہے مسلمانوں کے لیے اس خیر میں شریک رہیں گی، وہ دعوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں گی. اب آپ بتائیے کہ وہاں خیر کیا ہے؟ عید میں نماز ادا کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے اور امام کا خطبہ ہوتا ہے. نماز تو پڑھنا نہیں ہے اور دعا کی بات اللہ کے رسول نے الگ سے ذکر کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے دعا میں شریک رہیں گی، دعا سے فائدہ اٹھائیں گی. تو کافی جگہ خیر اور یہ خیر کیا ہے؟ اور یہ خیر وہی ہے جو دین کی باتیں خطبوں میں بتائی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اگر کوئی معذور ہے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے لیکن خطبہ کو سن سکتی ہے تو دین کی باتیں ان کو بتائی جائیں گی، اس سے تو یہ فائدہ اٹھائیں گی اور یہ چیز خیر کی چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اس کا انتظام کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے میرا نکاح اپنے آپ سے کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. غریب صحابی بیٹھے ہوئے تھے جسم پر برابر کپڑا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح اس سے کر دیجیے اگر آپ کو ضرورت نہیں ہو. تو آپ نے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس باہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، یہ کپڑا جو پہنے ہوں وہی کپڑا ہے. صحابی فرماتے ہیں انہوں نے روایت کیا ہے کہ وہ کپڑا جو تھا وہ آگے ہی سمپل تھا، یعنی نیچے والا ہی اوپر نہیں تھا. اوپر رنگے سے ہے اور نیچے والے نیچے کر ان کی سمجھے پہنے ہوئے تھے یا ایک ساتھ پہنے ہوئے تھے. تو کہیں نہیں آگا پھاڑ کر کے دیکھو. اللہ کے رسول نے کہا جب پھاڑ رہے تو کس کام کا رہے گا؟ نہ تمہارے کام کا رہے گا نہ اس کے کام رہے گا. اور اگر نہیں پھاڑو گے تو یا تو تمہارے ہوگا یا تو اس سے ہوگا تو دیکھیے تو تمہارے اس پر ثابت رہ جائے گی. جاؤ دیکھو کچھ ملے گھر سے تلاش کرو، گھر کا نہیں کچھ بھی نہیں ہے. کہاں سے یہ بتاؤ قرآن کریم کی کچھ سورت تم کو یاد ہے؟ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے، فلا سورت یاد ہے، فلا سورت یاد ہے. تو آپ نے کہا قد من لطفها بما معك من القرآن. جاؤ وہ قرآن کی سورت جو تم کو یاد ہے اس سورت کو اس خاتون کو یاد کرا دو اور یہی تمہارا محل ہو جائے گا اور اسی کے عوض میں میں تم کو جو ہے ان کا مالک بنا دیتا ہوں، یعنی تمہارا نکاح ان سے مکمل کر لیتا ہوں. اب آپ دیکھیے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تعلیم کے تعلق سے کتنی وسیع تھی اور کس طرح آپ دو رخ نگاہوں کے ذریعے سے قدم قدم پر امت مسلمہ کو بتایا ہے خواتین کے تعلق سے. یہ ہم نے بھائیوں اب آپ اندازہ لگائیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا جو محاصر مومنین تھی انہوں نے کتنے مسائل کو جو گھریلو مسائل ہوا کرتے تھے جن کا تعلق خاص طور سے خواتین سے ہوتا تھا اور اس کا ذکر مردوں کی وجہ سے نہیں آتا تھا تو تمام کا تمام بھی انہیں خواتین کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ان خواتین کی عادت مسلسل رہی تھی. اس مہینے مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے، بتائیے میں کیا کروں. پھر آپ کوئی دوسری مجبوری بیان کر رہی ہے، کوئی تیسری مجبوری بیان کر رہی ہے اور اس طریقے سے خواتین صحابیات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود آ کر کے سوال کرتی تھی اور آپ ان کا جواب دیتے تھے. اور اگر نہیں کہہ پاتی تھی یا ایسی اتفاق سے آپ موجود نہیں رہتے تھے تو محاصر مومنین سے بتا کر کے جاتی تھی کہ میرا یہ مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ
سکھا دیجیے. اور اگر کہیں وہ سمجھ نہیں پاتی تھی جب آپ ایک ہوتی بعض باتیں ہیں یقیناً بہت حیا سرد بھی ہوتی تھی تو رسول اللہ کے باتیں اگر کنارے لے کر جواب دیتے تھے تو یہی اتحاد المومنین اس کی وضاحت کر دیجیے ان کو سمجھاتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو ایک سلسلہ کا خواتین کا اگر آپ تعلیم کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو حدیث سے دیکھیں گے تو بہت بڑا سلسلہ آپ کو ملے گا کہ وہ خواتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین حاصل کرنے کے لیے آتی تھی. ایک مرتبہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ایک انصاریہ صحابی کے ساتھ. ان کے شوہر نے ان سے جہاد کر لیا. زمانے جاہلیت میں جہاد کا ایک سسٹم تھا. لیکن مرد اگر اپنی عورت سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تو تیری پیٹ میں میری ماں کی پیٹ کی طرح تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے تو اس کو کہتے تھے جہاد. جب نامے پیٹ کے ہوتا تھا اس سے نام دے دیا گیا اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے لیے ویسے حرام ہے جیسے میری ماں جو ہے اپنے لیے حرام ہے. تو ایک صحابی نے ایسے اپنے خاتون کو کہہ دیا اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے اس سے تعلق قائم کرنا چاہا. وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے اوپر پیسہ جو لوگ جاتے ہونے جا رہا ہے کہ ایسی بات ہونے چاہیے ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سلسلے میں کوئی جواب معقول جہاں دینے کی گنجائش نہیں تھی. آپ نے انتظار کیا وہ باتوں میں بھی نہیں موجود ہے. چنانچہ وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کا نزول ہوتا ہے اور اس خاتون کا نام نامی قیادت کرتے ہوئے درج ہو جاتا ہے پرانی تاریخ میں. اللہ رب العالمین نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے پاس آپ کے پاس لے کر کے آئی تھی. چنانچہ ساتویں آسمان سے رب العالمین نے اس خاتون کا مسئلہ حل کیا اور جہاد کے تعلق سے جو مسئلہ شریعت کا ہو سکتا ہے کہ بھائی یا تو جو ہے معاملہ ختم کرو اور نہ تو خاتون کو رخصت کرو تو وہ معاملہ وہاں کنفرنس کیا گیا. ایک خاتون کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور پورے امت مسلمہ کے لیے وہ ہدایت اور نصیحت کر گئی. جی اسی طریقے سے کتنے واقعات ہیں جس میں خاتون کے سوال کرنے پر اللہ رب العالمین نے وہاں سے جو ہے جواب نازل فرمایا. تو میرے بھائیوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حاصل مومنین علم حاصل کر سکتی ہے اگر صحابیات علم حاصل کر سکتی ہے بغیر کسی عمر سے اور بغیر کسی حق سے تو موجودہ دور کی خواتین بھی حاصل کر سکتی ہے. اور جیسے ہم زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے انتظام کیا تھا ایسے ہماری بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کا انتظام کریں. آپ حضرات کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہندوستان میں تعلیم نسواں کا معاملہ بڑا گمبھیر اور بڑا خطرناک ہو گیا تھا. خواتین کو تعلیم سے یکسر محروم کر دیا جاتا تھا. اگلے میں سے بعض حضرات نے جن کو اس تعلق سے احساس تھا اور جن کو علم تھی اور جن کو حیرت تھی اور جو امت میں جو تفریح پیدا کر دیا گیا تھا وہ جانتے ہیں کہ یہ تفریح تھوڑا سا ظلم ہے. ان کے دل میں جب یہ بات پیدا ہوئی اور یہ احساس پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے اس جذبے کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں جو قلب آیا تھا اس کو منظر عام پر لایا اور لوگوں کے دلوں کے بعد میں یہ بات پہچانے کی کوشش کی. آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں حضرت مولانا مختار احمد رضی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سازشیں ہیں مختلف جہاد میں اسی میں سے ایک کوشش یہ تھی کہ مردوں کو جہاں تعلیم دلایا جائے وہیں خواتین کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کیا جائے. اور جناب کے اس فکر سے پہلے ہندوستان میں شاید ایک آج مدرسے ایسے پائے جاتے تھے جہاں خواتین کے تعلیم کا انتظام تھا. لیکن آج میں مدمانے گاؤں شہر میں مدرسہ جامعہ محمدیہ منصورہ کو جب قائم کیا تو جہاں مردوں کے لیے لڑکوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا وہیں لڑکیوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کیا. اور اس کے بعد پھر جامعہ محمدیہ بجنور نے جو ادارہ آپ نے قائم کیا
بچوں کے لیے تعلیم گاہ آپ نے بنائی، وہیں خواتین کے لیے بھی تعلیم گاہ بنائی. کلیہ عائشہ صدیقہ یہاں بھی ہے اور کلیہ عائشہ صدیقہ وہاں بھی ہے. یوپی میں مئو میں ایک مشورہ ڈالا آپ نے صرف لڑکیوں کا قائم کیا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ یہ رجحان لوگوں نے بڑھتا چلا گیا ہے. اب آپ آج بہت سارے ادارے قائم ہو گئے ہیں. لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ان بچیوں کی تعلیم میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں اور ان کو تعلیم دلانے کی ہر ممکن کوشش کریں، تاکہ امت مسلمہ کی حیثیت سے جو ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھانا سکیں. یاد رکھیے کہ اگر خاتون خانہ جاہل رہے، اس کے پاس علم نہ ہو اور وہ دین کی معلومات نہیں رکھی ہو تو آپ کا گھر کبھی نہیں سدھر سکتا ہے. آپ اپنے گھر میں کتنی ہی اچھے نیک اور بزرگ بھی کیوں نہ ہو، گھر سے جیسے باہر نکلیں گے وہ مرضی ہوگی، وہ مرضی وہاں گھر میں چلے گی. لہٰذا اگر اپنے گھر کو سدھارنا ہے، اگر اپنے ماحول اور معاشرے کو سدھارنا ہے تو ان بچوں کی تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کرنا ہوگا. اور جہاں انتظام ہے وہاں ان اداروں میں ان بچیوں کو بھیجنے کا شوق اور بھیجنے کا جذبہ پیدا کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس نقطے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بتوانا ہوا ہے دین کا، علم کا، مردوں اور خواتین کے درمیان، اس میں لوگوں کا یہ اپنا بٹوارا ہے، اس خلیج کو کاٹنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین حضرت مولانا مختار احمد منیر رحمۃ اللہ علیہ کو غریب رحمت فرمائے، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ نے جو قدر لگایا ہے جس کے سبب اور دنیا میں ہندوستان کے گوشے گوشے میں پڑ رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی ان نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. حضرات، فی الحال جو مہینہ چل رہا ہے اب یہ صرف تعلیم گاہوں میں امتحان کے بعد چھٹیوں کا مہینہ ہے. یہ جو وقت ہے کسی طالب علم کو جب چھٹی ملتی ہے، خاص طور سے یہاں تو ساتھ گھر والوں کو بھی چھٹی مل جاتی ہے بہت سارے کاموں سے. کم سے کم ایک خاتون اپنے گھر سے اس سے نہیں چھوڑتی ہے کہ اس کو اپنے بچوں کو مدرسے میں وقت سے ڈالنا ہے اور وقت سے لانا ہے. وہ لوگ جو اپنے بچوں کو خود پہنچاتے ہیں ان کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صبح ٹائم پر پہنچائے اور وقت ختم ہوتے ٹائم پر ان کو واپس لائے، چاہے اپنا جائے چاہے اپنا کوئی انتظام کرے. تو گویا کہ ان کی زندگی جب بچوں کی تعلیم کا وقت ہوتا ہے تو کافی مصروف زندگی ہوتی ہے، اور جب ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو بھی بڑی راحت مل جاتی ہے اور اچھا خاصا وقت ان کے پاس بچتا ہے. ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کرنا ایک عقل مند انسان کی علامت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو نعمت ہم کو عطا کیا ہے فراغ کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ختم ہو جائے اور ہم کچھ اس میں کر نہ سکیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ان کے فراغ کے اوقات میں بڑی اچھی ہدایت کی ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو عظیم نعمتیں ہیں جس میں زیادہ تر لوگوں کا غلط ہو جاتا ہے. غلط تو آپ کہتے ہی ہیں کہ بھارت میں لگا دیا کروایا اور وہ دھوکا ہو گیا، لوٹ لیا کسی نے جس سے لیا تھا غلط ہو گیا. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ غلط استعمال کیا ہے. گویا کہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے کہ اللہ رب
العالمین نے جب انسان کو صحت دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فارغ وقت دیا ہے، تب اب وہ فارغ وقت کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غلط ہو جائے، یعنی تم اپنے اس وقت کو یا تو استعمال ہی نہ کرو اور اگر استعمال کرتے ہو تو ناجائز طریقوں میں استعمال کرو، اس کو فضول کی جگہوں میں جا کر کے استعمال کرو، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو یہ نعمت جو اللہ نے دیا ہے، یہ اس نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہوگی اور بہت بڑی ناقدری ہوگی۔ لہذا اس نعمت کا صحیح استعمال ہر ایک کو کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی کرانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چھٹی ہوئی اور ہاتھ میں بیٹ اور گلا دے دیا، اب لڑکا سنگھر میدان میں بال پھیرتا ہے اور ہر بال کے ساتھ دو چار گالی بھی دیتا ہے اپنے ساتھیوں کو، اور کبھی تھوڑا اور گرما گیا، بال کہیں قید کرنے میں ڈوب گیا یا کوئی غلطی ہو گئی تو کیونکہ میں نے تکرار ہونے لگے کہ تو ایسا کیا میں تو ایسا کیسا کر دیا، اور پھر پلہ ہاتھ میں رہتا ہے اور گواہ میں دھماؤ سے پتا چلا پڑتے نہ کیا سب پھٹ گیا اور پورا سماپت ہو گیا۔ بتائیے نتیجہ کیا ہوا؟ اس چھٹی کے وقت کا جو اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر آپ کو عطا کیا ہے، آپ نے کیا کروا ڈالا؟ اپنے بچے کے ذریعے سے اپنے بچے کو ہم نے کیسے کرا دیا، کیسے بنا دیا آپ نے اس کو۔ لہذا اپنے اوقات کو خیر میں استعمال کرنا یہ جواب کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی غفلت اور کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، دعا سکھایا ہے امت کو، جس میں ایک کلمہ یہ ہے اللہ اعوذ کا من الحمد والحزن والکسل، اے اللہ رب العالمین کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں، کام پڑا ہوا ہے بس ہاں ٹھیک ہے کر دیں گے، چلو دیکھا جائے گا، چلو ابھی چلو یہاں ٹہل آتے ہیں تفریح کراتے ہیں، یہ کاہلی یہ کوتاہی اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے میرے بھائیوں۔ تو جس سے رسول پناہ مانگ رہے ہیں اور امت کو سکھا رہے ہیں کہ تم بھی اس سے پناہ مانگو کوتاہی اور کاہلی کرنے سے، تو یقیناً چھٹی ہے آپ کو مل رہی ہے تو اس میں کوتاہی اور کاہلی نہیں ہونا دینا چاہیے۔ آپ جو ہے اس کا مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بچہ ہے جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ایک بچہ ہے جو دینی علوم حاصل کر رہا ہے، جو دنیاوی علوم حاصل کر رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، آپ کے پاس ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے کا وقت ہے۔ آپ اس وقت میں اپنے اس بچے کو جو کالج میں پڑھ رہا ہے اس کو دین سیکھنے میں لگا دیجیے، اور وہ بچہ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس کو بنیادی معلومات دیجیے، کوئی کمپیوٹر کا کورس کرا دیجیے یا اور جو علوم ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے ضروری علوم ہے، فائدے مند علوم ہے، اس علم میں سے کوئی کورس کرا دیجیے۔ ابھی تو دیکھیے اس وقت بہت سارے لوگوں کے یہاں چھٹیوں کے لیے کورس بن جاتا ہے، سسٹم بناتے ہیں وہ تعلیم کا، مختلف قسم کی تعلیم کا، اور ہر قسم کے لوگ اس تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے چھٹیوں کے موقع پر آپ اگر چاہیں تو چھوٹے چھوٹے پروگرام خواتین کے لیے کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس کا استعمال خیر آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایتیں ہیں ان ہدایتوں کی روشنی میں ہم کو یہ قدر اور یہ احساس رکھنا چاہیے اور یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ چلو کر دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح کا وقت پا جاؤ تب شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام کا وقت مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی جو کرنا ہو تو اسی وقت کر ڈالو، کیونکہ ابھی جو موقع اللہ نے دیا ہے یہ کام کا موقع دیا ہے، حساب کتاب یہاں نہیں ہو رہا ہے، اور تب جب حساب کتاب والا دن آ جائے گا تب کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، وقت دیا ہے، تو اس وقت کو استعمال کیجیے اور اس طریقے سے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور اس نظام کو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اس نظام کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے طرح طرح کی
جو ہے سیدھے آپ ان چھٹیوں میں کر سکتے ہیں، لیکن دھیان دیجیے اس چیز پر کہ آپ کے چھٹیوں کے یہ اوقات ہے، کس کو فضول والے کام میں نہ جائے، فحشاء اور منکر جس کو شریعت نے کہا ہے اس کی طرف کہیں نہ چلی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں صاحب ایمان بنا۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورتیں ہو، رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دل و دماغوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما۔ بار اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہے عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہے اور ہمارا خاتمہ ہو صحیح ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وجل وكم الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة